اوپر کا دباؤ کوئی کوئی برداشت کر سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھائی جان نے لے لی ہے چھٹی، بھائی جان جا رہے ہیں چھٹی پر۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی جان کون ہے؟ ایک بھائی جان جا رہا ہے تو دوسرا بھائی جان ان کی جگہ پر آ رہا ہے۔ پہلے والے بھائی جان نے دباؤ برداشت نہیں کیا، پھٹ پڑا ہے، اب حد سے جو ہے سر سے پانی گزر چکا ہے۔ یہ کہنا ہے پہلے والے بھائی جان کا، مجھے دے دو چھٹی، آپ جانو آپ کا کام جانے، سندھ مجھ سے سنبھلی نہیں جاتی، میری طبیعت ناساز ہے، میں طبیعت میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے یہاں اب جتنی دیر میں رکوں گا یا ٹھہروں گا یہ آپ کے لیے بھی مستفید نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی۔ اب بھائی جان نے لے لی ہے لمبی چھٹی، ہو سکتا ہے کہ بھائی جان کسی ملک میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائیں۔ اب باریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، بھائیوں کی، بہنوں کی اور دیگر جو افراد تھے ان کی۔ اب باریاں چن چن کر لی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ کٹڑے میں بلانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک اور بھائی جان بننے جا رہا ہے ٹپی، اور مظفر ٹپی کی طرح ہو رہا ہے غائب۔ آپ پوچھیں گے کہ کس بھائی جان کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ایک بھائی جان تو لندن میں ہے جسے بڑا بھائی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہن کا بھائی ہے، اور ایک بہن کا بھائی اب یہاں سندھ کو عنقریب الوداع کرنے والا ہے۔ عنقریب الوداع کرنے کے بعد لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت کو وزارت دی جا رہی ہے، اسی بھائی جان کی۔ اسی بھائی جان کی وزارت کی جگہ لے رہا ہے لاڑکانہ کا بھائی جان، اور نوشہروں کا بھائی جان جو ہے وہ باہر جا رہا ہے ناساز طبیعت کی وجہ سے۔ ناساز طبیعت ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک جو اوپر سے آنے والا دباؤ ہے، جو اوپر سے پڑنے والا دباؤ ہے، بھائی جان کے وقت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی جان اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے، اسی لیے بڑے بھائی اور بہن کو کہہ دیا ہے کہ مجھے دے دیں چھٹی، میں علاج کروا کر واپس آ رہا ہوں۔ لیکن ذرا بتاتے ہیں کہ وہ بھائی واپس کبھی بھی نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے باہر ہی رہے گا۔ اگر صحت نے انہیں اجازت دی تو پھر واپس لوٹ سکتا ہے، ورنہ وہیں کی آب و ہوا پر گزر سفر کرنے کے لیے مجبور ہو جا رہا ہے۔